بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس کے غیر قانونی طور پر نظر بند چیئرمین مسرت عالم بٹ نے کہا ہے کہ کشمیریوں کا بنیادی مطالبہ بھارت کے غیر قانونی قبضے سے آزادی اور اقوام متحدہ کی منظور شدہ قراردادوں کے مطابق حق خود ارادیت کی فراہمی ہے اور وہ اپنے اس مطالبے سے ہرگز دستبردار نہیں ہوں گے۔ مسرت عالم بٹ نے نئی دہلی کی بدنام زمانہ تہاڑ جیل سے اپنے پیغام میں کہا کہ بھارت نے محض فوجی طاقت کے بل پر جموں کشمیر پر قبضہ جما رکھا ہے اور کشمیری اس ناجائز بھارتی قبضے کے خلاف گزشتہ 77 برس سے جدوجہد کر رہے ہیں۔ مسرت عالم بٹ نے کہا کہ کشمیری عوام نے حالیہ اسمبلی انتخابات کے ذریعے مودی حکومت کی کشمیر دشمن پالیسیوں کے خلاف اپنے غم و غصے کا بھرپور اظہار کیا اور واضح کر دیا کہ مقبوضہ علاقے میں بی جے پی کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ دریں اثنا بھارتی فورسز نے کپواڑہ، بارہمولہ، اسلام آباد، ادھمپور، پونچھ اور راجوری سمیت مقبوضہ جموں کشمیر کے مختلف اضلاع میں محاصرے اور تلاشی کی کارروائیوں اور چھاپوں کا سلسلہ تیز کر دیا ہے۔ ان کارروائیوں کا ہدف بنیادی طور پر نوجوان ہوتے ہیں جنہیں اکثر تھانوں اور فوجی کیمپوں میں بلا کر تشدد اور تذلیل کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ قابض فوجیوں نے حق خود ارادیت کے لیے جدوجہد جاری رکھنے پر کشمیری عوام کو انتقامی کارروائیوں کا نشانہ بنانے کے لیے کئی مقامات پر گھروں میں زبردستی گھس کر مکینوں کو ہراساں کیا اور املاک کو بڑے پیمانے پر نقصان پہنچایا۔ نیشنل کانفرنس کے صدر فاروق عبداللہ نے سری نگر میں مختلف وفود سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ بھارت نے کشمیریوں کے حقوق زبردستی سلب کر لیے ہیں۔ انہوں نے آئینی اور جمہوری حقوق کی بحالی کے لیے پارٹی کے غیر متزلزل عزم کا اعادہ کیا۔ انہوں نے مقبوضہ جموں کشمیر میں فرقہ وارانہ انتشار پیدا کرنے کی کوششوں پر بی جے پی کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ بھارتی ریاست راجستھان کے اجمیر میں واقع حضرت خواجہ معین الدین چشتی کی درگاہ کے باہر ہزاروں مسلمانوں نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں ہندو انتہا پسند سوامی کے گستاخانہ بیان اور ہندوتوا تنظیموں کی طرف سے درگاہ کو شیو مندر قرار دینے کے خلاف زبردست احتجاجی مظاہرہ کیا۔ مظاہرے کے شرکاء نے سیاہ پٹیاں باندھ رکھی تھی۔ انہوں نے مسلمانوں کی دل آزاری کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کیا۔ ادھر جماعت اسلامی ہند نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں ہندو پجاریوں کے توہین آمیز بیان، مسلمانوں اور ان کے عبادت گاہوں پر بڑھتے ہوئے حملوں کی شدید مذمت کی ہے۔